السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. سب آنے والوں کو ویلکم کرتے ہیں. اللہ کرے کہ آپ کا یہ آنا اور یہاں بیٹھنا اور سیکھنا اور ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا اور دوسرے کو فائدہ پہنچانا یہ سب اللہ کی خاطر ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم پیج 371 سے شروع کریں گے، 371 سے. جن لوگوں نے اس کتاب کو نہیں پڑھا یا اس کو نہیں جانتے وہ کوشش کریں کہ اس کا پچھلا حصہ بھی پڑھ لیں، کیونکہ اس کتاب نے ذاتی طور پر مجھے خود بہت فائدہ دیا ہے اور بہت کچھ میں نے اس سے سیکھا ہے اور بہت سی ایسی عادتیں چھوڑنے کا موقع ملا ہے جو اس سے پہلے نہیں چھوڑ پا رہی تھی، یعنی جو ناپسندیدہ عادتیں ہوتی ہیں. کیونکہ اس کا نام بھی دوائے شافی ہے، ایسی دوا جس سے شفا ہو اور دلوں کے امراض کی شفا خاص طور پر. اور اگر دل درست ہو جائے تو باقی چیزیں خود ہی درست ہونے لگتی ہیں. کسی کتاب کو پڑھنا اور اس کو سننا اور پھر ایک خاص ماحول میں سننا، یہ سارے مختلف درجے ہیں سیکھنے کے. اس سے پہلے کہ کلاس میں شروع کروں چند ایک باتیں آپ سے کہنا چاہوں گی. آپ سب ہمیں بہت عزیز ہیں اور اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اور اللہ کے مہمان ہیں، اور آپ سب کا وقت بہت قیمتی ہے، اس کی ہم قدر کرتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ اس وقت کے ایک ایک لمحے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. اگر ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کلاس میں مکمل یکسوئی اور خاموشی ہو. میں بچوں کو کلاس میں آنے سے لانے سے کبھی منع نہیں کرتی، لیکن ماؤں کا ساتھ ہی فرض بنتا ہے کہ اگر ان کا بچہ باقی سب کو ڈسٹرب کر رہا ہے اور ان کی ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو وہ خود خیال کرتے ہوئے بچے کو تھوڑی دیر کے لیے باہر لے جائے اور جب بچہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے تو پھر آ جائے. اور اسی طرح بچے کو ان اٹینڈڈ کبھی بھی نہ چھوڑیں کہ وہ ادھر ادھر گھومتا پھرے بھاگتا پھرے، کہیں تار سے اٹکے گا، کہیں پلر سے چوٹ لگ سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، گم ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہر ماں کا یہ بنیادی فرض ہے کہ وہ اپنے بچے کی نگرانی کرے اور اس کے اعمال کا جائزہ لے کہ وہ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے؟ تو مجھے امید ہے کہ ہم سب اس کا خیال رکھیں گے. اگر بچہ کسی بھی وجہ سے آواز بلند کرے تو ماں فوراً لے جائے، اور اگر ماں کو وہ سنائی نہیں دے رہی آواز، کیونکہ بعض اوقات مائیں اتنی عادی ہوتی ہیں اپنے بچوں کی آوازیں سننے کی کہ ان کے لیے شور کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہوتا ہے، تو اس لیے دوسرے لوگ متوجہ کر دیں جو قریب میں کوئی بیٹھا ہو کہ آپ اس کو باہر لے جائیں. فصل 81 عزیمتیں اور قلبی خیالات. عزیمت کا لفظ عزم سے ہے، ارادے، نیتیں. قلبی خیالات یعنی دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں، اور خیالات کا منبع اور مرکز سرچشمہ ہے ہی دل. خطرات، اردو میں تو خطرے کی جمع اور خطرہ ہم کہتے ہیں ڈینجر کو، لیکن عربی زبان میں خطرہ کا مطلب ہوتا ہے خیال کا گزرنا، خیال آنا. تو خطرات یعنی قلبی خیالات، دل کے خیالات. قلبی خیالات کا معاملہ بڑا ہی سخت اور نازک ہے. ہم میں سے ہر شخص دل میں اٹھنے والے آنے والے خیالات، ارادے، خواہشات، سوچیں، گمان، ان سب کے بارے میں فکر مند رہتا ہے. ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی لمحے، کسی نہ کسی مرحلے ضرور سوچتا ہے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، میں کیوں سوچ رہا ہوں. کبھی خیالات بہت اچھے ہوتے ہیں، کبھی ارادے بہت بلند ہوتے ہیں، کبھی خیالات بہت غمگین قسم کے ہوتے ہیں، کبھی مایوسی کے ہوتے ہیں، پریشان کن ہوتے ہیں. کبھی کسی کے بارے میں حسن ظن ہوتا ہے، کبھی کسی کے بارے میں برا گمان دل میں آ رہا ہوتا ہے. کبھی انسان اللہ کے بارے میں انتہائی محبت رکھتا ہے دل میں، اور کبھی دل کے اندر یقین میں کچھ کمی آ جاتی ہے. اور یہ سب کچھ اس طرح اٹھتا ہے کہ بعض اوقات انسان کو خود بھی اپنے اوپر یا اپنے خیالات پر کچھ کنٹرول نہیں ہوتا. پھر خیالات ایسی چیز ہیں کہ جن کا سلسلہ ختم ہونے کو آتا ہی نہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. ہم سن کچھ رہے ہوتے ہیں اور سوچ کچھ اور رہے ہوتے ہیں، دیکھ کچھ اور رہے ہوتے ہیں اور سوچ کچھ اور رہے ہوتے ہیں، بیٹھے کہیں ہوتے ہیں
یعنی فزیکلی جسمانی طور پر کہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن دل ہمارا کہیں اور پہنچا ہوا ہوتا ہے. تو یہ کیفیات جو ہیں ان کا درست ہونا، ان کا اچھا ہونا یہ بے حد ضروری ہے، لیکن ان کا معاملہ نازک بھی ہے اور سخت بھی ہے. ہما یعنی ہر قسم کے خیر اور شر کا مبدا یعنی ابتدا کی جگہ، آغاز کی جگہ، سورس یعنی قلبی خیالات ہیں. آپ اچھا کرتے ہیں کیوں، کب؟ جب آپ اچھا سوچتے ہیں، اور آپ برا کرتے ہیں جب آپ برا سوچتے ہیں. تو گویا اچھے برے عمل کا انحصار قلب کی حالت پر ہوتا ہے. یعنی دل بدلے تو دنیا بدلے، عمل بدلے. انسان کے اندر ارادے، ہمتیں اور عزیمتیں ان خیالات ہی کے ذریعے پیدا ہوتی ہیں. خیالات قلب کی رعایت اور صحیح پاسبانی کرنے والا شخص، صحیح پاسبانی یعنی نگرانی کرنے والا شخص کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، لمحہ بلمحہ اپنے آپ کو خود دیکھنے والا، اپنے نفس کے اختیارات کا مالک بن جاتا ہے. یعنی اگرچہ خیالات غیر ارادی ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم خود ان پر چیک رکھیں تو آہستہ آہستہ کافی حد تک ہم انہیں کنٹرول کر لیتے ہیں. ایسا شخص اپنی خواہشات پر مکمل طور پر قابو پا لیتا ہے. جس پر منفی خیالات غالب آ جائیں، یعنی جس کی تھنکنگ نیگیٹو ہو جائے، اس پر خواہشات اور نفس پوری قوت سے غلبہ پا لیتے ہیں. وہ پھر اپنے خیالات کا یا اپنے نفس کا مالک نہیں رہتا، نفس اس کو کنٹرول کر لیتا ہے. اور جب کوئی شخص خیالات سے مغلوب ہو جائے تو یہ خیالات اسے جبرن و قہرن ہلاکتوں اور تباہیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں. پھر انسان اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے اور نفس اس کو زبردستی کھینچ کر غلط چیز کی طرف لے جاتا ہے، اور انسان نفس کے ہاتھوں، دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا اب اپنے اوپر خود کنٹرول نہیں رہا، نفس اس کو کنٹرول کر رہا ہے. تو کیسی بے بسی کی حالت ہے. کیونکہ خیالات کی جائے ورود قلب ہے. خیالات وارد ہوتے ہیں، آتے ہیں دل پر، قلب پر متواتر یعنی بغیر کسی وقفے کے، اور پے در پے منفی خیالات کا ورود ہو تو وہ باطل تمناؤں اور غلط آرزوؤں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. یہ باطل تمنائیں اور غلط آرزویں ایسی ہوتی ہیں جیسے کوئی پیاسا انسان کسی چٹیل میدان کو پانی کا سمندر سمجھ کر دوڑ پڑے. سورۃ النور. ان کے اعمال مثل اس سراب کے ہیں جو میدان میں ہو کہ پیاسا اسے پانی خیال کرتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس جاتا ہے تو کچھ نہیں پاتا، اور اللہ کو اپنے پاس موجود پاتا ہے. بس اللہ اس کا پورا پورا حساب دیتا ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے. یعنی جب انسان کے خیالات حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے، سچائی پر بیسڈ نہیں ہوتے، حقیقت کے مطابق اور موافق نہیں ہوتے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان دنیا کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، مختلف چیزوں کے بارے میں، ان کی حقیقت کے بارے میں دھوکے میں رہتا ہے. ان کو سمجھتا کچھ ہے حالانکہ ان کی حقیقت کچھ اور ہوتی. اور یہاں تک وہ خیالات اس کو اپنے کنٹرول میں کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ انسان جانتے بوجھتے انجان بنا رہتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے حقیقت کچھ اور ہے، لیکن وہ اس حقیقت کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اسے مزہ آتا ہے اس خیالی دنیا میں رہنے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب حقیقت سامنے آتی، کیونکہ اس کو تو سامنے آنا ہی ہے، اس کو تو کوئی نہیں چھپا سکتا یا اسے کوئی بدل نہیں سکتا، جب وہ سامنے آتی ہے تو وہ اس کو فیس نہیں کر سکتا، لہذا وہ سخت قسم کا شوق لگتا ہے، اس کو سخت قسم کی مایوسی ہوتی ہے، اور پھر اس کا اندر پاش پاش ہو جاتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان غم اور ڈپریشن کی ایک ایسی کھائی میں جا گرتا ہے کہ جس سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس سے بھی نکلنا نہیں چاہتا. پہلے وہ کہیں آسمانوں پہ اڑ رہا تھا اپنے خود ساختہ ایک دنیا میں، کیونکہ انسان اپنے تصورات اور خیالات کی بھی ایک دنیا بنا لیتا ہے، اور پھر وہ ان کے اندر پہنچ کر ان کو انجوائے کرتا رہتا ہے.
اور جو سامنے ریالٹی ہوتی ہے اس کو نہ وہ دیکھتا، نہ اس کو دیکھنا چاہتا، نہ فیس کرنا چاہتا ہے. لیکن کتنے دن انسان اس دھوکے میں رہ سکتا ہے. اور پھر یہاں اس آیت میں خاص طور پر جو فرمایا نا کہ حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، کہ اگر انسان کا آخرت کے بارے میں نقطہ نظر درست نہ ہو اور وہ خوش فہمیوں پر مبنی ہو، اس کے بارے میں انسان غلط خیالات اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہو، تو کیا ہوگا؟ انسان سمجھ رہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد کسی جنت میں پہنچ جائے گا، جبکہ جب موت کے فرشتے آتے ہیں تو حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے. لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ. انسان کو پورا اس کا حساب کر کے پکڑا دیا جاتا ہے کہ یہ تھے تم، یہ کر کے آئے ہو. اس وقت اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ اس حقیقت کو قبول کرے کہ کر بھی کیا سکتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، یہ آپ کے سامنے جو دیوار ہے اس طرف آپ کے رائٹ ہینڈ پہ یہ قبرستان کی دیوار ہے سامنے، اس کے پیچھے بے شمار قبریں ہیں. کسی بھی ایک قبر کے بارے میں تصور کیجئے کہ اس کے اندر لیٹے ہوئے شخص کے پاس اس وقت کیا ہے. میں جب اس کے پاس سے گزرتی ہوں یا دیکھتی ہوں، لائن قطار تختے لگے ہوئے ہیں، بہت ڈسپلن کے ساتھ جیسے آپ لائنوں میں بیٹھے ہوئے ایسے ہی ان مردوں کو لائنوں میں لٹایا گیا ہے، اور اوپر پتھر کی تختیاں لگی ہوئی ہیں. بظاہر دیکھنے میں ایک نظارہ ہے، لیکن ہر قبر کے اندر ہر شخص صرف اور صرف اپنے عمل کے ساتھ لیٹا ہوا ہے. کوئی ساتھ کا شخص بھی رونے پیٹنے چیخنے چلانے کے باوجود بھی دوسرے کی کچھ مدد نہیں کر سکتا. اس کے پاس صرف وہ ہے جو وہ ساری زندگی اپنے ساتھ کما کے لے گیا. اگر اس کا یہ یقین تھا کہ قبر میں بھی حساب ہوگا اور قبر میں بھی جزا سزا کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور اس کے مطابق وہ زندگی بسر کرتا رہا، تو جو اس کی سوچ تھی مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس سوچ کے مطابق اس نے جو تیار کیا، جو کچھ سمجھا، وہی اس کے پاس موجود ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں. ہم خیالات میں مختلف چیزوں کو مختلف رنگ سے دیکھتے رہتے ہیں. ہم سبز کو سرخ بنا لیں، کالے کو سفید کہہ دیں، کہہ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہماری آنکھیں اس کو ایسے ہی دیکھتی ہوں، لیکن ریالٹی تو نہیں بدلتی، حقیقت تو تبدیل نہیں ہوتی، وہ تو جو ہے سو ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم حقیقت پسند ہوں، سچائی کو دیکھیں، پہچانیں اور اس کا اعتراف کریں، اس کو مانیں اور اپنے آپ کو اس کے مطابق تبدیل کریں، نہ کہ حق کو اپنی خواہشات کے مطابق تبدیل کرنے کی کوشش. یاد رکھیے کہ ایک سٹیج ہوتی ہے جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا، تو جہالت کی وجہ سے، اندھیرے میں رہنے کی وجہ سے وہ مختلف چیزوں کو مختلف طریقے سے دیکھتا ہے، مختلف اشیاء کو مختلف انداز سے دیکھتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہی کمرہ، وہی چیزیں کچھ اور طرح دکھائی دیتی. مثلا کوئی چیز آپ کو لگی جیسے کوئی انسان کھڑا ہے، یا کوئی انسان کھڑا تو آپ سمجھیں کہ شاید کوئی پلر ہے، یعنی آپ کو کئی چیزوں کا دھوکا ہوتا ہے. جب لائٹ آتی ہے تو کہتے اوہ اچھا میرا امیجنیشن یہ کہہ رہا تھا، اور لیکن حقیقت کچھ اور ہے. اسی طرح آخرت کے بارے میں بھی ہم نے جو کچھ سوچ رکھا ہے، اگر وہ لا علمی پر مبنی ہے تو بھی بڑے ہی سخت دھوکے میں ہے، بہت بڑی مصیبت میں ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ علم حاصل کرنے کے بعد بھی نفس کی چالیں اتنی سخت ہیں کہ انسان کا اس دھوکے سے نکلنا، سچائی کو دیکھنا اور اسے قبول کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے. پھر بھی وہ نہیں دیکھ پاتا. بنی اسرائیل کے علماء کو کیا ہوا تھا؟ انہوں نے کیا ٹرک کیے، انہوں نے کیا چال بازی کی، انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو دھوکہ دیا؟ خود کو بدل کر نہیں، کتاب اللہ کو بدلنے کی کوشش کی. یہ نفس کی چالیں اتنی سخت ہوتی ہیں کہ انسان پڑھ لکھ کر بھی خود کو بدلنے کی بجائے اللہ کی کتاب کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اس کی خواہش کے مطابق ڈھل جائے، اور پھر خود کو دھوکہ دیتا ہے اور لوگوں کو بھی دھوکہ دیتا ہے کہ میں بڑا دیندار ہوں، بڑا نیک ہوں، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے. ایسے لوگوں کی تو دوہری پکڑ ہے. ہم سب قرآن پڑھ چکے ہیں اور پڑھنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نیک بن چکے ہیں اور ہم دوسرے لوگوں سے بہت اچھے ہو چکے ہیں اور اب تو جنت ہمارے لکھ دی گئی، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے. پڑھنے کے باوجود بھی انسان کا تصور، خیالات، سوچیں، نفس کی چالیں
چیزوں کو کچھ سے کچھ بنا کے دکھاتی ہیں، اور اس طرح انسان پھر حقیقت سے دور رہتا ہے. تو انسان کا فائدہ اور بھلائی اسی میں ہے کہ وہ سچائی کو قبول کر لے اور سچائی کو سچائی کے طور پر لے. وہ آدمی نہایت ہی دو ہمت یعنی کم ہمت اور ذلیل النفس ہے جو حقائق کے مقابلے میں غلط تمناؤں اور جھوٹی آرزوؤں پر قناعت کر بیٹھے اور اپنی تمناؤں اور آرزوؤں سے اپنے آپ کو مزین اور آراستہ کر لے، یعنی بڑی خوش فہمیوں میں رہے اور اپنی ہی ایک دنیا بنائی ہوئی ہو اور اس پہ بڑے مان ہو اس کو اور بڑا خوش ہو کہ جو میں کر رہا ہوں وہ بڑا اچھا ہے. سورۃ الکہف آج آپ نے پڑھی ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ہفتے یاد کرواتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. کیا ہم بتائیں تم کو کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جن کی ساری کوششیں دنیا میں کھپ گئیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. کوئی بھی شخص جو دنیاوی اعتبار سے بہت کامیاب انسان ہو، اس سے آپ پوچھئے کہ وہ کتنا کانفیڈنٹ نہیں اوور کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ بہت اچھا ہے. اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص خدا سے ڈرتا ہے اور اللہ کی خاطر اپنا مال وقت جان لگاتا ہے تو اس کی نظر میں انتہائی بے وقوف ہو سکتا ہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو بندوں کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جو دنیا پانے اور دنیا چاہنے اور دنیا کے مقاصد کے لیے ہی سب کام کرتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو دنیا کا نقصان کر کے اپنی آخرت کمانے کی فکر میں ہوتے ہیں. یہ دونوں کردار برابر نہیں ہوتے، دونوں کی سوچ میں فرق ہوتا ہے. آپ دیکھیے بظاہر دیکھنے میں بعض اوقات دونوں کے اعمال ایک جیسے نظر آ سکتے ہیں، لیکن اندر کی سوچ کا فرق، ارادے کا فرق، نیت کا فرق اس عمل کی نوعیت کو بدل دیتا ہے، اس کی جزا کو بدل دیتا ہے. تو اس لیے کسی بھی ظاہری چیز پر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. ابن القیم کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ غلط تمنائیں، جھوٹی آرزوئیں مفلس کنگالوں کا سرمایہ اور غلط کار سودے بازوں کا رأس المال ہے. یعنی جو لوگ غلط کام کرتے ہیں ان کا یہ وتیرہ، ان کا یہ طریقہ ہے. یہ تمنائیں اور آرزوئیں ان ناکارہ انسانوں کی طاقت ہیں جو صرف خیالات کی دنیا میں بستے اور حقائق کی غلط امیدیں باندھتے ہیں. یعنی انہوں نے اپنے خیالات کی ایک دنیا بنائی ہوئی، اسی پہ خوش ہیں اور حقیقت کے بارے میں غلط امیدیں رکھے ہوئے ہیں. کسی شاعر نے کیا اچھا کہا ہے، امانی من سعدا رواء علی الظمأ سقطنا بها سعدا علی ظمأ بردا. سعدا نے جس کی محبوبہ ہے، سودا سے میری تمنا پیاسے کی سیرابی تھی. یعنی شاعر کہتا ہے کہ میں اپنی محبوبہ سے کیا چاہتا تھا کہ میرے اندر جو طلب ہے اس کے لیے وہ پوری ہو جائے. سودا نے پیاس پر اولے دیے، یعنی اس نے پانی پلانے کی بجائے، سیراب کرنے کی بجائے کیا کیا؟ اولے ٹھنڈے ہوتے ہیں نا، یعنی بہت کولڈ رویہ اختیار کیا. اولوں سے پیاس نہیں بجھتی. منا ان تکن حقا تکن احسن المنا، منا کہتے خواہشات کو. وَإِلَّا فَقَدْ عِشْنَا بِهَا زَمَنًا رَغَدًا، تمنائیں اگر صحیح ہوتی تو بہترین تمنائیں ہوتی. یعنی سب سے اچھی چیز پھر تمنا ہی ہوتی، کیونکہ سب سے خوبصورت چیز لگتی ہے نا وہ. ورنہ ہم اس کے ساتھ مدتوں خوش رہے ہیں. اس کو آپ یوں سمجھیے کہ مثلاً آپ کسی انسان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور آپ نے اپنی ایک امیجنری دنیا قائم کر رکھی ہے اور اسی کے اندر آپ یعنی کہ کسی سے بہت امیدیں وابستہ ہیں آپ کو، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انسان مجھے مل جائے یا اس سے ملاقات ہو جائے یا اس کو میں پا لوں تو میرے سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور مجھے سب کچھ مل جائے گا. پھر کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے خوابوں کا شہزادہ ہوتا ہے جب وہ آپ کو مل جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ آپ حشر کیا کرتے ہیں، یا وہ آپ کے ساتھ کیا حشر کرتا ہے. دنیا میں ایک بار نہیں کئی بار انسان اپنی تمناؤں، ارادوں، امیدوں، خوشفہمیوں کو یا ان کے محلات کو اسی طرح ٹوٹتے ہوئے دیکھتا نہیں کہ جس چیز سے کوئی بھی چیز ہو، مثلا کھانے میں آپ کو کسی چیز کا بہت شوق ہے، پہننے میں شوق ہے، کسی جگہ جانے کا شوق ہے، کسی بھی طرح کا، اس کے بارے میں جو آپ کا تصور ہے
ضروری نہیں کہ وہ تصور ویسا ہی ہو. پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ جس چیز کی تمنا رکھتے ہیں جب اس تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ کیا ثابت ہوتی ہے؟ جیسے سراب، کہ جس چیز سے آپ چاہتے تھے کہ سیراب ہو جائیں، وہ سیراب کرنے کی بجائے آپ کے لیے سراب بن گئی. دو یہ کہ نقطے اڑ گئے اس میں سے اور آپ سیراب نہ ہو سکے. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ واپس اپنی اسی خیالی دنیا میں لوٹ کر اسی میں انجوائے کرنا چاہتے ہیں. تو کہتے ہیں تمنائیں اگر صحیح ہوتی تو بہترین تمنائیں ہوتی، ورنہ ہم اس کے ساتھ مدتوں خوش رہے ہیں. یعنی اپنی خیالی دنیا میں سودا کے ساتھ بڑے خوش رہے اور اس کی چاہت ہمارے دل میں بہت رہی اور اس سے بڑی امیدیں رہیں. لیکن جب اس سے ملاقات ہوئی تو اولے قسمت میں آئے یا اولے ہمارے حصے میں آئے. خیالات تو کیا ہیں؟ انویزیبل چیز ہے نا، وہ ایک محسوسات ہیں، جیسا آپ محسوس کریں. یعنی خیالات بعضوں کو اتنی اسٹرانگ چیز ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ سخت گرمی میں بھی یہ سوچنا شروع کر دینا نہیں میں تو ٹھنڈک میں بیٹھی ہوں، تو آپ کو ویسے ہی فیل ہونے لگے گا. یعنی آپ کا جسم بھی بعض اوقات آپ کے خیالات کے تابع ہو جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، خوشی کے اثرات آپ کے چہرے پہ آ جاتے ہیں اور بہت سی کیفیات بدلتی ہیں، دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے. پورا سسٹم جو ہے وہ آپ کے ایموشنز کے تحت یعنی اس کے اندر آ جاتا ہے. سمجھانا کیا چاہتے ہیں اس شعر سے؟ کہ خیالات خیالات ہوتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. حقیقت اس سے بہت مختلف چیز ہے. خیالات آتے رہتے ہیں اور انسان خیالی دنیا میں رہتا ہے اور انسان اپنے خیالات کو انجوائے کرتا رہتا ہے، لیکن ریالٹی جو ہے وہ اولوں کی طرح، اولے بھی پتھر کی قسم کے ہوتے ہیں نا، وہ پتھروں کی طرح ہوتے ہیں. پڑھتے ہیں تو انسان کو سمجھ آتی ہے کہ آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے، حقیقت کیا ہے. تو یہ دو بالکل متضاد چیزیں ہیں، ایک ہے سوچوں کی دنیا اور ایک ہے حقیقت کی دنیا. ہم کس دنیا میں رہتے ہیں، کس پر خوش ہیں، اور پھر کتنا اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ جب ریالٹی کو فیس نہیں کر سکتے پھر واپس اپنے خوابوں میں جا کر خوابوں ہی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں اور کوئی آپ کو جگاتا تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس وقت جاگنا چاہتے ہیں؟ نہیں، چاہے اس وقت تو آپ کو کہے کہ یہ بڑے سے بڑا کوئی انعام ہے، کوئی چیز ہے تمہاری پسند کی، تو آپ کہتے ہیں نہیں مجھے سونے دو، مجھے خواب مکمل کرنے دو، حالانکہ پتہ ہوتا خواب ہے. تو آخرت کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، اپنے انجام کے بارے میں، خود اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں ہم خیالی اور خوابوں کی دنیا میں رہنا پسند کرتے ہیں. یہ غلط تمنائیں اور آرزویں انسان کے حق میں جس قدر مضر ہیں، نقصان دہ ہیں، دوسری کوئی چیز اس قدر مضر نہیں. ان کی پیداوار محض عجز و کسل یعنی سستی، بے ہمتی اور کاہلی سے ہوتی ہے. پھر اس سے ہمہ قسم کی کوتاہیاں پیدا ہوتی ہیں. یعنی سستی سے آغاز ہوتا ہے اور پھر وہ اور کوتاہیوں کو ایک کے بعد ایک چیز ڈیلے ہو رہی ہے، ایک کے بعد ایک کام پینڈنگ میں جا رہا ہے، ایک کے بعد ایک چیز پیچھے چلی جا رہی، تو سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے اور سوائے حسرتوں اور ندامتوں کے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہرما نصیبیاں، ہرما یعنی محروم، نصیبیاں نصیب قسمت، اس کی قسمت میں مقدر ہو چکی ہیں، لکھی جا چکی ہیں. جس آدمی کی زندگی صرف تمنا اور آرزوؤں سے وابستہ ہے، حقیقت تک کبھی اسے رسائی نہیں ہوتی. ایسا آدمی کبھی حقیقت کا کوئی عکس اور صورت دیکھ پاتا ہے تو اسے بہت بڑی چیز سمجھ لیتا ہے، اس کی طرف والہانہ دوڑتا ہے اور اس سے معانقہ کرتا ہے. یعنی جیسے سایہ ہوتا ہے نا، تو سایہ انسان ہی کا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی سایہ کے پیچھے دوڑنا شروع کر دے تو سایہ کبھی بھی ہاتھ نہیں آتا. اس خیالی، وہمی اور فکری صورت کے پا لینے پر کہ جس سے اسے کوئی فائدہ نہیں قناعت کر لیتا ہے. اس کی مثال بعینہ ہی ایسی ہے جیسے ایک بھوکا پیاسا آدمی اپنے وہم اور خیال میں کھانے پینے کی صورت پا لیتا ہے اور اسی پر قناعت کر لیتا ہے. حقیقتاً وہاں نہ کوئی کھانے کی چیز ہے نہ پینے کی. اس قسم کی خیالی اور وہمی چیزوں پر مطمئن ہو جانا اور ان پر قناعت کر لینا انتہا درجے کی خست یعنی ذلت اور رذالت نفس کی دلیل ہے. شرافت نفس یعنی نفس کی شرافت، ڈگنیٹی، طہارت نفس پاکیزگی، علو نفس بلندی، اور بلند نفسی تو یہ ہے کہ انسان ہر بے حقیقت خطرے کو اپنے سے دور رکھے. بے حقیقت خطرہ یعنی ان چیزوں سے نہ ڈرے جن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں یا جن کی کوئی ریالٹی نہیں.
کبھی گوارا نہ کرے کہ کوئی بے حقیقت خطرہ اس کے قلب پر وارد ہو سکے اور نفس کے قریب پہنچ کر سہارا لے سکے. دیکھیے بعض اوقات یہ ایسے خطرات کا وہم یا سوچ جو ہوتی ہے وہ عمل سے بھی بڑی دور رکھتی ہے. ہم کیا سوچتے ہیں کہ اچھا اگر ہم نے ایسا کیا تو پتہ نہیں دنیا میں کون سی قیامت آ جائے گی، حالانکہ ہوتا کچھ بھی نہیں. اور ہم صرف لوگوں کے ڈر سے، دنیا کے ڈر سے وہ اچھا عمل نہیں کر پاتے جو ہمیں کرنا چاہیے. قلبی خیالات کی حقیقت واضح ہونے پر اب سمجھ لیجئے کہ ہر قسم کے خیالات 4 اصولوں کے ماتحت پیدا ہوتے ہیں. ہر قسم کے خیالات، ہر قسم کے 4 اصولوں کے تحت پیدا ہوتے ہیں. نمبر 1، اول وہ خیالات جن سے انسان اپنا دنیوی مفاد حاصل کرتا ہے، یعنی دنیا کے فائدے کی چیزیں انسان سوچتا ہے. نمبر 2، دوم جن کے ذریعے دنیا کی مضرتوں کی مدافعت کی جاتی، یعنی دنیا میں جو چیزیں انسان کو نقصان دیتی ہیں ان سے انسان بچتا ہے، دفاع کرتا ہے اپنا، ان سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے یا ان چیزوں کو دور کرتا ہے. سوم جن کے ذریعے آخرت کی مصالح حاصل کی جاتی ہیں، مصالح یعنی فوائد، مصلحتیں. چہارم وہ خیالات جن کے ذریعے آخرت کی مضرتوں کی مدافعت کی جاتی ہے. تو 2 ہو گئی نا، بیسیکلی 2 چیزیں، ایک دنیا اور ایک آخرت. جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا نا کہ کچھ لوگ رضوان اللہ چاہتے ہیں، کچھ رضوان العباد چاہتے ہیں، کچھ دنیا کے لیے کام کرتے ہیں، کچھ آخرت کے لیے کام کرتے ہیں. تو اب ہم 2 کے بیچ میں ہوتے ہیں. بعض اوقات ہم کام کر رہے ہوتے ہیں دنیا کے فائدے کے لیے اور دنیا کے نقصان سے بچنے کے لیے، اور بعض اوقات ہماری پرائرٹی کیا ہوتی ہے، آخرت کے فائدے کے لیے کام کرنا اور آخرت کے نقصان سے بچنے کے لیے فکر مند ہونا. اب یہ 2 چیزیں ایک ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، کہیں ان کے اندر کلیش ہو جاتا ہے، اور وہی ہمارے امتحان کا وقت ہوتا ہے کہ ہم کس کو پرائرٹی دیتے ہیں، اوپر کون سی چیز ہے، اہم ترین کیا ہے. اور اس کے لیے بھی ہم سب اپنا جائزہ خود لے کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم واقعی حقیقت پسند ہیں یا نہیں. کیونکہ بہت سے لوگ دنیا کے فائدے کے لیے آخرت کے فائدے کو کیا کرتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ دنیا کے نقصان سے بچنے کے لیے آخرت کا نقصان مول لے لیتے ہیں. اور اس کے برعکس کچھ لوگ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا آپ بیچ ڈالتے ہیں، کیا چاہنے کے لیے، ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. ایسے بندوں کے لیے اللہ بھی بڑا شفقت کرنے والا ہے. اس کے برعکس کچھ اور لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اپنا آپ کس کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے. نہ انہیں کھانے کی ہوش، نہ پینے کی، نہ سونے کی، نہ آرام کی، کسی چیز کی نہیں. کس چیز کا فائدہ یا نقصان ان کو اکسائے ہوئے کام کرنے پر، محنت کرنے پر، محض دنیا. ایسے لوگ آخرت کے فائدے کی کوئی چیز سامنے آئے تو حرکت میں نہیں آتے، ٹس سے مس نہیں ہوتے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اذان ہو رہی ہو، نماز کا وقت ہو، حی علی الفلاح او کامیابی کی طرف، انہیں یہ کامیابی کا لفظ سنائی نہیں دیتا. اس کے برعکس ان کے نزدیک کامیابی کیا ہے، کوئی بھی ان کی وقتی، شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم، کوئی بھی کامیابی جس کو وہ اپنے خوابوں کی دنیا میں سجائے ہوئے ہیں، جس منزل تک وہ پہنچنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہر طرح کی قربانی کرنے کو تیار رہتے ہیں. تو دونوں موٹیوز بالکل فرق ہے نا، اسی لیے ایکشنز بھی فرق ہے، عمل بھی فرق ہے. ہم میں سے ہر شخص کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، کون سی چیز مجھے اٹھا بٹھاتی ہے، کون سا کام ایسا ہے جس کے شوق میں میری ساری سستی دور ہو جاتی، ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی، مجھے سارے غم بھول جاتے ہیں، میری ساری دلچسپیاں بے مزہ ہو جاتی ہیں جب وہ چیز میرے سامنے آتی ہے. کیا وہ دنیا کی چیز ہے یا آخرت کی؟ مثلاً آپ بہت تھکے ہوئے تھے، تھک کر آپ بستر میں لیٹے، اتنے میں اچانک آپ کے دروازے پہ دستک ہوئی، آپ نے پتہ نہیں کون ہے، میں تو سونے لگی، کوئی اور دیکھ لے، کوئی اور جاتا ہے دروازے پہ اور دیکھتا ہے کہ اچھا کوئی بہت ہی عزیز دوست کھڑا ہے، تو کیا ہوگا آپ کی تھکاوٹ کا؟ دور ہو جائے گی؟ یاد رہے گی؟ نہیں یاد رہے گی. کیوں جی؟ دلچسپی، آپ کا دل، آپ کی جو سوچ، آپ کی محبت، آپ کی ہر چیز پہ غالب آ گئی. سوال میرا صرف اتنا ہے، ہم میں سے ہر شخص اپنے لیے سوچے، اپنے بارے میں، دوسروں کو بھول جائیں کہ کون کیا کرتا ہے اس وقت.
اپنے بارے میں سوچیں، وہ کون سی چیز ہے، وہ چیز یا انسان، وہ کام، وہ کیا چیز ہے جو مجھے اٹھا بٹھاتی، جس کے ملنے کے بعد میرے لیے کوئی غم نہیں رہتا، کوئی فکر نہیں رہتی، کوئی تھکاوٹ نہیں رہتی۔ اگر وہ آخرت کی ہے، وہ کل کا فائدہ ہے، تو خوش قسمت ہیں آپ کہ آپ کو اللہ نے بہت بڑی دولت اور نعمت سے نوازا ہے۔ لیکن اگر وہ صرف دنیا کی ہے تو خسارے میں ہے۔ اس سینٹر آف لائف کو، اس مرکز محبت کو تبدیل کرنا ہوگا، اور یہی ہم سب کا امتحان ہے، یہی ہمارے لیے چیلنج ہے۔